الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الاخر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لاکھ ہزار وہ اگر مجھ میں سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں آرزو اب تو مظفر کوئی ہے تو بس یہی ہے جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل، اس کا احسان، اس کا کرم، اس کی عنایت، اس کی توفیق کہ اس نے جیتے جی ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ رحمتوں اور برکتوں والا ماہ رمضان عطا فرمایا۔ افسوس کہ اس کے آخری لمحات آپ پہنچے ہیں اور آج ہم اس کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ ماہ رمضان جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، ان قریب ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان میں نفل کا ثواب بڑھ کر فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ویسے ہی بڑی فضیلت کی بات ہے، اور ہمیں یہ رمضان، قرآن، خود رحمان بھی حضور کے صدقے میں ملا، تو یہ ساری نعمتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ روزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ لیکن آج جمعے کا دن ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اس کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں رہ کر مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرتا تھا۔ مکی مسجد کا یہ اعزاز ہے کہ یہ پوری دنیا میں امریکن مسلم کمیونٹی کا حوالہ اور پہچان ہے، اور یہاں میرے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے، میں انتظامیہ کا، اصغر چشتی صاحب کا، تمام معاونین کا، محبین کا شکر گزار ہوں۔ علماء یہاں اکثر تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ یہاں پہ مشفق و مہربان حضرت علامہ رضا الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو بھی سنتے ہیں، میں خود ان کا بڑا عقیدت مند ہوں۔ تو علماء ہمیشہ ہمیں فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھو،
تو کثرت کے ساتھ درود پڑھنا، اس کی کیا مقدار ہونی چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں کہ 313 مرتبہ درود پڑھنے والا کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو آج جمعے کے دن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے آپ نے یہ ڈیوٹی ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرات عزیز وقار، رمضان اور قرآن ان دونوں کو آپس میں بڑی نسبت ہے، بلکہ اللہ نے آج تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو بھی الہامی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جو بھی صحائف نازل فرمائے ہیں، وہ سب رمضان میں ہی نازل فرمائے۔ 3 رمضان کو حضرت آدم علیہ السلام کو صحائف عطا ہوئے، 6 رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل فرمائے گئے، 12 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی، اور 27 رمضان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کا تحفہ عطا کیا گیا۔ تو رمضان میں اور قرآن میں بڑی نسبت ہے، بڑا تعلق ہے۔ رمضان بھی رحمت ہے، قرآن بھی رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن میں جو بھی نازل فرمایا ہے اس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور حدیث پاک پہ آتا ہے رمضان کے بارے میں ہے وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ کہ ماہ رمضان کا پہلا اشرا رحمت بھرا ہے۔ اسی طریقے سے روزے دار پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں، اور قرآن پڑھنے والے پر بھی رحمتوں کی چھما چھم بارش ہوتی ہے۔ بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں جو نازل فرمایا ہے، اس کی بڑی حکمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ اور قرآن کے بارے میں وقت مختصر ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ میں جب لائبریری آف کانگریس گیا، اور یہاں آپ کے شہر میں نیو یارک پبلک لائبریری ہے، لائبریری آف کانگریس واشنگٹن ڈی سی میں قرآن پاک کے 1 لاکھ سے زائد نسخے موجود ہیں، اور یہاں پر بھی بہت قدیم نسخے موجود ہیں، اور یہ اقوام قرآن پر مسلسل تحقیق میں اور اس کی توضیح میں اور اس سے حصول علم میں مصروف ہے، کیونکہ قرآن کا جو چیلنج ہے وہ رہتی دنیا تک ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام جھوٹا ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اس جیسی ایک سورت ہی لا کر دکھا۔ اقوام عالم، مغربی اقوام قرآن پہ تحقیق کر کے تعمیر، ترقی، خوشحالی کے مدارس طے کر رہی ہیں، مگر ہم نے بس اسے رسم بنا دیا ہے۔ ہمارے گھر میں سب سے اونچی جگہ پر قرآن کو رکھا جاتا ہے، صرف رمضان میں ہمیں اس کی زیارت نصیب ہوتی ہے، یا جب بچیاں رخصت ہوتی ہیں تو اس کے سائے میں ان کی رخصتی عمل میں آتی ہے، اور حقیقتاً قرآن کو سمجھنے سے ہم عاری ہو چکے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو قرآن کے ساتھ پورا سال ہی تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس مبارک مہینے میں اس چیز کی افادیت، اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے القرآن والصیام یشفیان کہ روزہ اور رمضان اور قرآن انسان کی شفاعت کرتے ہیں۔
ترمذی میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت روزہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا کہ اے مالک، میں نے تیرے اس بندے کو سارا دن کھانے پینے سے روکے رکھا، تو تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور پھر اس کے بعد قرآن آ کر اس کی گواہی دے گا کہ یا اللہ، میں نے ماہ رمضان کے قیام میں اس کو ساری رات سونے سے روکے رکھا، غفلت کی نیند میں جانے سے روکے رکھا، یا اللہ میری سفارش قبول فرما اور اس کی بے حساب مغفرت فرما۔ تو حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ کے ویسے بھی ہر کام میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ میں پچھلے دنوں بوسٹن گیا، وہاں پہ بڑے بڑے ریسرچ اسکالر سے ملاقات ہوئی، تو پتہ چلا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے، کیونکہ اس یونیورسٹی کو اب 400 سال ہونے والے ہیں بنے ہوئے، تو وہاں ایک مسلمان چیپلن ہیں امام عبدالعزیز، ان سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ایک علاقے میں اسپرے کر کے مچھروں کا خاتمہ کر دیا گیا، کیونکہ وہاں پہ لیکس تھی، جھیلیں تھی، وہاں پہ پاؤنڈز تھے، وہاں پہ جو ہے وہ جوہر تھے، تو مچھروں کی آبادی بہت بڑھ گئی تھی۔ تو کہنے لگے کہ وہاں پہ اسپرے کر کے ان سارے مچھروں کو ختم کر دیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ اس کے 2 مہینے بعد ایک عجیب و غریب قسم کی وبا پھوٹ پڑی، جس کا علاج محکمہ صحت کے پاس نہیں تھا، نہ کوئی ویکسین ایجاد ہوئی تھی۔ جب اس کی وجوہات پر غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ وائرس پانی سے اٹھا ہے۔ پہلے وہ مچھر اس کو جذب کر لیا کرتے تھے، لیکن جب سے ان مچھروں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے تو وہ براہ راست انسانوں پہ اثر انداز ہوا۔ تو یہ ریسرچ پیپر میں یہ بات موجود ہے کہ وہاں کی انتظامیہ کو دوبارہ سے مچھر لا کر وہاں پہ آباد کرنے کا، تو اللہ نے تو مچھر کو بھی بیکار پیدا نہیں فرمایا، تو اس کا ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اس نے ہمیں زندگی دی تو قرآن میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے تمہیں موت اور زندگی اس لیے عطا کی تاکہ تمہیں پرکھا جا سکے، تمہیں جانچا جا سکے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، یہ جو قرآن عطا فرمایا ہے، جو رمضان عطا فرمایا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ گزشتہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ اسی طریقے سے قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہے۔ تو قرآن میں ایک اور قدر مشترک یہ بھی ہے کہ رمضان بھی تقوی کے لیے نازل کیا گیا اور قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے نازل فرمایا۔ اب تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، اس بارے میں ساری عمر گزر گئی سنتے ہوئے، لیکن مسئلہ یہاں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے جہاں عمل کا تقاضا شروع ہوتا ہے۔ جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ابھی تو زندگی پڑی ہے، حالانکہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ کئی احباب جو پچھلے رمضان یہاں اس مسجد میں موجود ہوا کرتے تھے، اس رمضان وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ ہم اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے آخری آرام گاہ چھوڑ کر آتے ہیں، لیکن اپنے حوالے سے ہمیشہ ہم اس خوشگمانی کا شکار رہتے ہیں کہ شاید ہمیں ابھی موت نہیں آئے گی۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے اور رمضان ہم سے تقوی کا مطالبہ کرتا ہے، ہم سے پرہیزگاری کا مطالبہ کرتا ہے، مگر بدقسمتی سے یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر بازار میں کسی سے چھوٹا سا جھگڑا ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کہ 6 دن رہ گئے
ابھی میں روزے سے ہوں، عید کے بعد تجھے بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات اٹھ کے رونے لگے۔ آپ کے گریہ ازاری سے اہل خانہ کی آنکھ کھل گئی۔ اہلیہ آئی اور انتظار کیا کہ آپ کا رونا کم ہو تو پوچھوں کہ اے میرے سرتاج کس چیز نے آپ کو مجبور کیا؟ جب وہ چپ ہوئے تو اہلیہ نے عرض کیا کہ کس بات نے آپ کو رلایا؟ آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ اللہ کے حبیب کے پسندیدہ صحابی ہیں، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ آج جب میں مسجد سے نکلا تو میرے نبی کے صحابہ نے مجھے دیکھ کے فرمایا کہ عمر بہت اچھا انسان ہے، عمر بہت نیک انسان ہے، لیکن مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں گھر سے باہر تو بڑا نیک شمار ہوتا ہوں، لیکن میرا تم لوگوں کے ساتھ سلوک شاید اچھا نہیں ہے۔ وہ گئی اپنے بیٹے کو بلا کے لائے کہ اپنے ابا کو تسلی دو، وہ بھی تسلی دینے لگا۔ فاروق اعظم اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ اہلیہ کہتی ہے کہ بس ایک شکایت ہے، آپ سارا دن امت کی خیر خواہی میں لگے رہتے ہیں، پوری رات تلاوت قرآن اور قیام میں گزار دیتے ہیں، میں ساری زندگی انتظار کرتی رہی کہ آپ میرے شریک حیات ہیں، آپ میرے سر کے تاج ہیں، میرے بھی کچھ ارمان ہیں، میری بھی کچھ حسرتیں ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ کچھ لمحے گزارنا چاہتی تھی، میں بھی چاہتی تھی کہ آپ سے گفتگو ہو، تبادلہ خیال ہو، مگر آپ نے مجھے وقت نہیں عطا فرمایا۔ فاروق اعظم کہنے لگے تو میں تم سے آج معافی مانگتا ہوں۔ امیر المومنین اپنی اہلیہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ دوستو، ہمارا اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنا سب سے بہتر جج بھی ہے اور وہ اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہے۔ ہمارے دل میں مفتی بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے تمام اعمال کا بہترین جو ہے وہ فتویٰ جاری کر سکتا ہے۔ فاروق اعظم نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ چلو میں تمہیں اپنے بیٹے کے سامنے گواہ بنا کر تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اہلیہ کہنے لگی کہ حضور ایک شرط پر معاف کروں گی۔ کہا تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ عرض کیا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا تو وعدہ کیجئے کہ آپ میرے بغیر جنت نہیں رہیں گے۔ یہ صحابہ کرام کے اہل خانہ کا طرز عمل تھا کہ وہ ان کا جھوٹا پانی پینا بھی اپنے لیے سعادت سمجھا کرتے تھے۔ تو آج ہمیں خود سے پوچھنا ہے کہ رمضان ایک دفعہ پھر آ گیا ہے، رخصت ہونے والا ہے، تراویح میں قرآن بھی سن لیا، علماء کے بیانات بھی سن لیے، ساری دنیا ہمیں بہت معزز سمجھتی ہے، بہت رسپیکٹ دیتی ہے، ہمارے متعلق خوشگمانی کرتی ہے، لیکن ہمارے اہل خانہ سے اگر ہمارے بارے میں پوچھا جائے تو وہ آج ہمارے بارے میں کیا رائے ہے؟ اسی طریقے سے قرآن جب بدلنے پہ آتا ہے تو وہ اچھوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے، وہ انتظار نہیں کرتے، ہماری طرح وہ خود کو یہ کہہ کر تسلی نہیں دیتے کہ ابھی تو عمر بڑی ہے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی، آپ کے بارے میں ترمذی میں، مسلم میں، ابن ماجہ میں آتا ہے کہ وہ بہت حسین و جمیل تھے، بہت مالدار تھے، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کے اندر بعض ایسے امور تھے کہ جن کو آج کے دور میں کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات تھی۔ وہ فرماتے ہیں برائے مہربانی یہ گاڑی موو کرے، بلیک شیوی سبربن، پلیٹ نمبر HUE 2704 HUE 2704۔ جزاک حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میری ہر رات ایک نئی حسین عورت کے ساتھ گزرا کرتی تھی، اور میں شراب اور شباب کا رسیہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس دور میں ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان کیا، نقل کفر نہ باشد، اس نے بدبخت نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے گا، آپ کو قتل کرے گا،
تو میں اسے 100 یمنی اونٹ تحفے میں دوں گا. ایک یمنی اونٹ کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی. تو جب اتنے بڑے انعام کی آفر ہوئی تو فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے, اس میں کیا مشکل ہے. میرا گھر کیونکہ راستے میں تھا تو میں دیکھا کرتا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بیت اللہ کی طواف کو جایا کرتے تھے. یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے. کہتے ہیں کہ میں بڑا گھر سے تیار ہو کے نکلا, یہ سوچ کے نکلا کہ آج تو میں یہ انعام لے کر ہی واپس آؤں گا. اسی سرشاری میں, اسی مستی میں, اسی کیف میں میں اس عورت کے گھر پہ رکا جس سے گزشتہ آج رات مجھے ملنا تھا. میں نے اس سے کہا کہ تیار رہنا, آج میں بہت سارا مال و متاع لے کر آؤں گا. حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں داخل ہوا, دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے. میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور موقع کا انتظار کرنے لگا کہ کب مجھے موقع میسر آئے اور میں پیچھے سے وار کروں. کہتے ہیں کہ پہلا چکر ہوا, دوسرا ہوا, تیسرا ہوا, میری ہمت نہیں پڑی. جب 6 چکر ہو گئے تو اللہ کے حبیب میرے قریب آئے اور میرے کندھے پکڑ کر فرمایا کہ اے فضالہ, وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے ہو. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ میرا پورا وجود جو ہے کانپنے لگا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ نے روب سے میری مدد فرمائی ہے, کہ اللہ نے میرے دشمنوں پر میرا روب اور دبدبہ طاری فرما دیا ہے. فضالہ فرماتے ہیں کہ میں رونے لگا اور میں نے کہا کہ اللہ کے حبیب مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا, وقت مختصر ہے. آپ مسلمان ہو کے جب واپس پلٹے تو راستے میں اسی عورت کا گھر پڑتا تھا. وہ چھت کے اوپر کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ فضالہ نے کہا تھا کہ واپس لوٹوں گا تو بہت سارے انعام لے کر آؤں گا, لیکن یہ اس کی جانب دیکھے بغیر آگے بڑھ گئے. جب اس نے دیکھا کہ میرے دروازے کے قریب پہنچ کر بھی میری جانب نہیں دیکھا تو وہ نیچے اتری, دروازے پہ آئی. آپ آگے بڑھ چکے تھے, وہ آپ کے پیچھے بھاگنے لگی اور جا کر اس نے دامن پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ تو وہی نہیں ہے جو تھوڑی دیر پہلے مجھ سے مل کے گیا ہے. کہا کہ نہیں, جو تجھ سے مل کے گیا تھا میں وہ نہیں ہوں, میں محمد عربی کا غلام ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. تو حضرات ذی وقار جب کوئی بدلنے پہ آتا ہے تو اسے ایک نگاہ ہی کافی ہوتی ہے. تو یہ رمضان, یہ رخصت ہوتے لمحات ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ اب تو زندگی میں ہم حقیقی تبدیلی لے ہی ہیں. اور قبولیت کی گھڑی جب مجھے پکارتی ہے, یہ رمضان قبولیت کا مہینہ ہے, قبولیت کی گھڑی جب مجھے پکارتی ہے, میری زبان پہ حرف دعا اتارتی ہے. وہ لوگ اور ہیں جو زندگی گزارتے ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جنہیں زندگی گزارتی ہے. زندگی گزارے چلی جا رہی ہے, ماہ و سال گزرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن ہم غفلت سے باہر نہیں آ رہے. کیا پتہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو تو تلاوت قرآن سے اور تقوی و پرہیزگاری سے اللہ کو راضی کر لیجیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب علماء بتاتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ثواب کیسے ہوگا. یا جب کہا جاتا ہے کہ ایک فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ $1 جو ہے 280 روپے کا ہو گیا. یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کیونکہ سکہ راج الوقت ہے. نیکیوں کی اہمیت ہمیں یوں نہیں پتا کہ اس دنیا میں ابھی ان کا استعمال نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جب مریں گے تو قبر میں, حشر میں, میزان پر, ہر مقام پر ہمیں نیکیوں کی حاجت پڑے گی. وہاں پر ہم حسرت کریں گے کہ کاش وہ لمحہ جو غفلت میں گزرا تھا میں نے اس میں بھی تلاوت قرآن کر دی. تو ہمیں یہ مقصد یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, کہ دنیا میں ایسے رہے جیسے مسافر خانے میں رہتا ہے. اب مسافر جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ جا کے دل نہیں لگاتا کہ جی یہاں بڑی چمک دمک ہے, یہاں ڈیوٹی فری شاپس ہیں, یہاں طرح طرح کی انواع اقسام کی چیزیں ہیں.
مختلف ملکوں کے لوگوں کی چہل پہل ہے، میں تو یہی زندگی گزاروں گا، ایسا نہیں کرتا۔ مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے، ہم نے آگے جانا ہے، اور یہ ماہ رمضان ہمیں یہی یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، ماہ رمضان کا قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ 27 کی شب کو انشاءاللہ جو یہاں پہ اجتماع ہوگا علماء کرام سے آپ سنیں گے۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو بتا رہے تھے کہ پچھلی امتوں میں عمریں 1000 سال بھی ہوا کرتی تھی۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں بڑی حسرت ہوئی کہ جب ان کی عمریں 1000 سال ہوتی تھی تو ان کی عبادتوں کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ صحابہ کا یہ مزاج تھا، اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے ہی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بلغنا من رمضان، کہ یا اللہ کتنا تو زندہ رکھنا کہ رمضان سے جا ملا۔ اور جب رمضان چلا جاتا تو 6 مہینے یہ دعائیں کرتے کہ اللہم تقبلنا من رمضان، کہ یا اللہ رمضان میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم نے کی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پورا سال رمضان کا ذکر رہتا تھا۔ تو صحابہ کہنے لگے، صحابہ یہ دیکھ کے نہیں حیران ہوا کرتے تھے کہ ان کے پاس مال و دولت تھی، ان کے پاس بڑے وسائل تھے، یہ ہمارا معیار ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ ہمیں تو اتنی نیکی کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو جبرائیل وحی لے کر آ گئے کہ وہاں تو 1000 سال کی عمریں ہوا کرتی تھی، یہاں آپ کے امتیوں کو ایک ایسی رات ہم نے عطا فرما دی ہے جو 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے اس رات کا علم عطا فرما دیا تھا، لیکن 2 اشخاص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اس رات کا علم اٹھا لیا گیا۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ صرف اس سال اٹھا لیا گیا تھا، کیونکہ حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں 2 دفعہ شب قدر جو ہے پائی ہے، اور دونوں مرتبہ وہ 27ویں شب میں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا محی الدین ابن عربی ہوں، وہ سب یہی فرماتے ہیں کہ جس سال پہلا روزہ جمعرات کا ہو اس سال شب قدر 27ویں شب میں ہوتی ہے۔ اب یہ اٹھا لیا جانا کہ ہمارے حق میں بہتر تھا، ورنہ ہم گناہگار اس رات سوئے رہتے، گناہوں میں مبتلا رہتے تو اللہ کا ڈائریکٹ عذاب ہم پر نازل ہوتا۔ تو حضرات ذی وقار، وقت ختم ہو گیا ہے، کوشش فرمائیں کہ جو لمحات باقی ہیں اسے اللہ کی عبادت میں، تلاوت قرآن میں گزاریں۔ الحمدللہ میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے، آپ کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ مکی مسجد جو ہے یہ پوری دنیا میں نیو یارک کے مسلمانوں کا حوالہ اور پہچان ہے۔ ہم پاکستان میں رہ کر اس کے متعلق سنا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، اور الحمدللہ اس کی بڑی علامتی حیثیت ہے۔ نیو یارک کیپٹل آف دا ورلڈ ہے، پوری دنیا میں لبرلزم، کیپٹلزم یہاں سے پروموٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں رہ کر آپ فرزندان توحید جب یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں تو یہ پوری دنیا کو پیغام جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب کے متوالے اس شہر میں بھی موجود ہیں، غلامان محمد اس شہر میں بھی موجود ہیں۔ اور الحمدللہ آپ حضرات کی کاوشیں، کوششیں، خاص طور پر انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے، اللہ نے بڑی توفیق بخشی ہے۔ اور جو اللہ کے گھر کے کام آتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر، اللہ نے خود ان کے ایمان کی گواہی دی ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہی اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ تو اس مسجد کے ساتھ تعاون یہ کہنے کی بات نہیں، ہم سب کی مذہبی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر ایک کو آگے بڑھ کر اس کے لیے حصہ ملانا چاہیے۔ اور ساتھی آپ کے پاس آ رہے ہیں تو رمضان رخصت ہو رہا ہے، اس خیال کے ساتھ کہ پتہ نہیں اگلا دن دیکھنا نصیب ہو یا نہیں ہو، 1 روپیہ 1 ڈالر بھی خرچ کرنا آپ کو انشاءاللہ بے پناہ جو ثواب دلائے گا۔ تو اللہ کے گھر میں دینا بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اس ماہ رمضان میں تو اس کا جو ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو بڑھ چڑھ کر مکی مسجد کے مالی امور میں آپ حصہ ملائیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی صدیقی صاحب دامت برکات العالیہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ شب قدر بھی نصیب فرمائے،
اور اس شب قدر کی برکت سے، تلاوت قرآن کی برکت سے وہ نور عطا فرمائے کہ جو ہمارے دل کے اندھیرے بھی دور کر دے اور ہماری قبر و حشر کی ساری تاریکی کو دور فرما کر اس کو مصطفیٰ کے نور سے منور فرما دے۔ تمام عمر کی آوارگی پہ بھاری ہے وہ ایک رات جو تیری یاد میں گزاری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اچھا